بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آخری حدیث پاک کا سبق سنانے کے لیے، بخاری شریف کا آخری سبق سنانے کے لیے میں جس طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں وہ یقیناً امام بخاری علیہ رحمہ کی اس بچے نے یاد تازہ کر دی ہے۔ اسی مدرسے کے اندر اس نے جب حفظ کو مکمل کیا تو اس بچے کی عمر 6 سال کی تھی۔ اب اس کے بعد پھر درس نظامی میں اس نے داخلہ لیا تو بندے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس بچے نے بخاری شریف پڑھ لی ہے، حتیٰ کہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی وہ پچھلے دنوں تشریف لائے تو بچوں نے اس طالب علم کو سامنے کیا تو کہا کہ یہ بخاری کا سٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار مذاق نہ کریں آپ۔ تو انہوں نے پھر سوال کیے، ان سے کچھ سندیں سنی، کچھ امام بخاری علیہ رحمہ کے استادوں کے نام پوچھے تو اس بچے نے بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی اولادوں کو اسی طرح قرآن و حدیث کا خادم بنائے۔ تو بخاری شریف کا آخری سبق سنانے کے لیے اپنی سند کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حافظ حامد اکرم صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور شیخ محترم کو اپنا آخری سبق سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قرأت الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا عبد الخالق بن محمد عزير إجازة عن الشيخ عبد الله ناصر الرحمن حفظه الله تعالى عن أبي محمد بديع الدين شاء الراشدي السندي رحمه الله تعالى قال أخبرني أبو محمد عبد الحق الهاشمي قال أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم البتالوي وأبو الوفاء صلاح الله يمرتسري عن الشيخ الكلي السيد نزير حسين الدهلوي عن عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن محمد السفري عن محمد بن محمد السفري عن أبي الوفاء أحمد بن محمد اليماني عن محمد بن أحمد المكي عن أبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي عن معمر يوسف المحري عن معمر يوسف المعهري عن أبي عبد الرحمن محمد بن شاد الفارسي الغرفاني عن نبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الفارسي عن نبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث وسيد الفقهاء والمحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بغيرة بن بردذبة الجعفي البخاري باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر به قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن نبي ذوعة عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ السلام اور میں محترم عمران پاشا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ عمران پاشا صاحب ماشاءاللہ فیصل آباد سے
شیخ محترم کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ پہلے بھی اس مدرسے کے ساتھ وہ بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑا پیار رکھتے ہیں۔ گاہے بگاہے ان کے تحفے تحائف طلباء کے لیے پہنچتے رہتے ہیں۔ تو اس سال ان کے دوست ہیں بھٹی صاحب، تو انہوں نے کہا اس دفعہ پاشا صاحب کوئی اگر آپ سے ملا دیں، تو میں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے مشکور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں آخری حدیث پہ فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، جن سے اللہ نے بڑا دین کا کام لیا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب مجھے نہیں بھولتی، فلاح کی راہیں، جو ہر وقت میری گاڑی میں ہوتی ہے۔ اس سے بڑے ہم اسباق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی یہ محنتیں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد محترم ارشاد الحق عصری صاحب کو کہ وہ آخری حدیث پہ درس ارشاد فرمائیں۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان مکرم محترم، عزیز طلباء اور اس مجلس میں تشریف لانے والے بزرگوں اور بھائیوں، بہت خوشی کی اور مبارک کی بات بھی ہے مدرسے کے لیے اور برخوردار کے
والدین کے لیے اور اس کے اساتذہ کے لیے، جس نے صرف 6 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کی سعادت حاصل کی۔ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ اور پھر صغر سنی ہی میں درس نظامی کو پڑھتے ہوئے اور اسے مکمل کرتے ہوئے الجامع الصحیح کا سبق وہ بھی اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا۔ اللہ ذوالجلال اس عزیز اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی عمروں میں برکتیں فرمائے، ان کی محنتوں کو، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح مدرسے کی آبیاری کرنے والے، ان کی کوششوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس مدرسے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ الجامع الصحیح کی آخری حدیث، بلکہ آخری باب کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ وہ آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کے خود برخوردار نے پڑھا ہے، جو اس عظیم الشان کتاب کے مصنف ہیں، ان کا نام محمد ہے، باپ کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے، ان کے باپ کا نام بردسبہ ہے۔ یہ الجوفی ہیں، البخاری ہیں، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ یہ جو ان کے دادا تھے مغیرہ، یہ بخارا کے جو حاکم تھے یمان جوفی، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جوفی بھی، البخاری الجوف، یہ نسبت ولا ہے علماء کرام کے ہاں، یا نسبت علم ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو یمان جوفی ہیں، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں محمد بن عبداللہ مسندی، یہ ان کے اجداد میں سے ہیں۔ امام بخاری نے محمد بن عبداللہ مسندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، اور یہ ماوراء النہر کے علاقے کے سب سے پہلے وہ فرد ہیں جنہوں نے مسند احادیث لکھی، صرف مسند احادیث، موقوف مرسل وہ نہیں۔ مسانید پر مرتب انہوں نے کتاب سب سے پہلے اس علاقے میں انہوں نے لکھی، اسی لیے مسندی ان کا لقب بن گیا، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ لیکن جیسے مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات شاگرد استاد سے بھی نمبر لے جاتا ہے، یہ خود امام مسندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد بن اسماعیل یہ امام ہے، جو ان کو امام نہ مانے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی استاد شاگرد کے بارے میں یہ بات اور یہ تاثر دے رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ، یعنی ان کے والد امام اسماعیل، یہ بھی صاحب علم تھے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ امام اسماعیل بخارا کے ایک عالم تھے بہت بڑے، ابو حفص محمد بن حفص، احمد بن حفص، ابو حفص کبیر کے لقب سے۔ یہ ان کے دوست بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔
اور امام اسماعیل کی کتاب تھی جامع سفیان، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی کتاب، اس کا سماع کر رہے تھے، اور وہ کتاب بھی انہوں نے امام اسماعیل سے لی تھی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سے۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود یہی احمد بن حفص فرماتے ہیں کہ مرض الموت میں میں ان کی ملاقات کے لیے گیا، بیٹا آرام سے بیٹھو، ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرے وراثت میں یا میرے مال میں ایک درہم بھی حرام تو کجا مشتبہ بھی نہیں، ایک درہم مال حرام کا ہونا تو کجا رہا، مشتبہ بھی نہیں جس کے بارے میں شبہ ہو کہ جائز ہے یا ناجائز، میرا تمام مال حلال ہے، حلال کمائی سکھائی ہوئی غذا، اس کا پھر یہی ثمرہ اور یہی نتیجہ ہوتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بات انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمائی ہے وہی سب اہل ایمان سے کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ حلال مال اور عمل صالح یہ لازم ملزوم ہے۔ آج بے عملی کیوں ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، بے عملی کا کیوں ہے، رواج کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حلال میں ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا مشتبہ ہے۔ آج مدارس سے وہ حضرات کیوں پیدا نہیں ہو رہے جن پر ماضی قریب میں ہم فخر کرتے تھے اور بڑے فخر سے جن کے نام لیتے ہیں، اور حسرت سے آج کہتے ہیں کوئی بھی مولانا ثناء اللہ نہیں ہے، کوئی بھی ابراہیم سیالکوٹی نہیں ہے، کوئی بھی حافظ عبد المنان نہیں ہے، ہم یہ نام لیتے ہیں، افسوس سے نام لیتے ہیں۔ کیوں وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے پس پردہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہی سبب ہے کہ اس وقت جو رزق حلال طلباء کو دیا جاتا تھا اس کا نتیجہ پھر یہی تھا جو ہم اپنے ماضی میں اپنے اکابر کی داستانیں سنتے ہیں۔ آج مدارس چلانے والے حضرات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مال سے مدارس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ جو کھلائیں گے وہی نتیجہ نکلے گا، یہ نہ سمجھیں کہ نتیجہ صحیح نکلے اور عمل ہم کچھ اور کریں، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کو دیکھیں، جھانچیں کہ وہ حلال کا ہے یا نہیں ہے، حلال طلباء کو کھلائیں، حلال مدارس کو کھلائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مولوی صاحب یا میری سنیں یا اپنی سنیں، معذرت کے ساتھ ڈسٹرب نہ کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی، یہی امام اسماعیل ہیں۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون بیٹھی ہے اور وہ رو رہی ہے، اور نبی علیہ السلام اس کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اللہ کی بندی کیوں روتی ہو، کیوں روتی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں، جب مر جاؤں گا اس وقت تم رونا، جب فوت ہو جاؤں گا اس وقت رونا،
اب کیوں رو رہی؟ خواب تھا۔ اب خواب کی تعبیر انہیں احمد بن حفص بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، نہ سمجھ آئی۔ بلاخر انہوں نے اس کی تعبیر امام اسماعیل سے پوچھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس والد سے، کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو امام اسماعیل نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اشارہ یہ ہے کہ ابھی تو میری سنت زندہ ہے، جب میری سنت ختم ہو جائے گی، عمل کرنے والے چھوڑ دیں گے اس پر عمل، اس وقت رونا۔ تو احمد بن حفص نے ان کی تائید کی، اور پھر اس سنت کی آپ جاری کرنے کا یہ کیا مطلب ہے کہ انہی کا شاگرد اور اسماعیل کا بیٹا محمد، وہ امام نبی علیہ السلام کی سنت کو اس طرح محفوظ کرے گا کہ قیامت تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس خدمات سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے کے کچھ وقت بعد بینائی سے محروم ہو گئے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پرورش کی تمام تر ذمہ داری والدہ پر آ پڑی۔ اب وہ بھی پشیمان ہیں کہ میری تمنائیں اور آرزویں تو کچھ اور تھیں، اب اس یتیم کو، اور وہ یتیم بھی کیا جو نابینا ہے، اس کو کیا کروں گی؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت خواب میں کروائی، اور خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ کی بندی، تیری دعائیں اللہ ذوالجلال نے سن لی ہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کی نظر بحال کر دی۔ خوشی سے اٹھی خواب تو دیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چارپائی پر آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کیوں دلائی گئی؟ خوابوں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، کیوں دلائی گئی؟ اور اس میں پیچھے حقیقتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام بخاری نے جو کچھ کیا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی خدمت کے حوالے سے کیا ہے، لیکن یہ خواب امام بخاری کی نبی علیہ السلام کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کیوں؟ جو بات سمجھ آتی ہے، کتابوں میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے، جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس میں بھی ایک اشارہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کی بندی، تو اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہے، اس بیٹے کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بام عروج تک پہنچائے گا کہ جس کے بعد آنے والا کوئی بھی بخاری سے، امام محمد بن اسماعیل بخاری سے بے نیاز نہیں ہوگا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے پیروکار بناتے رہے، یہودی بھی سارے، عیسائی بھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی یہ دیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سب ہیں ابراہیم کے بعد۔ بالکل یہی پوزیشن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمات کی۔ امام بخاری سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھوائی ہے، اس کتاب سے ان کے دور سے لے کے آج تک جتنی اللہ ذوالجلال والاکرام سے کے فضل و کرم سے اس کو اعزاز ملا ہے قرآن مجید کے بعد، وہ کسی دینی کتاب کو نہیں ملا۔
آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کا سماع کرنے والے جس طرح محمد بن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے شاگرد، جس طرح برخوردار نے سند میں انہی کے واسطے سے امام بخاری کی روایت پڑھی ہے. یہی فربری فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کا سماع کرنے والے 90,000 تھے. 2-4 ہزار کی بات نہیں، 90,000 حضرات نے براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کا سماع کیا ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک کون سا مدرسہ ہے جس میں بخاری نہیں پڑھائی جاتی؟ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، اس مدرسے کو تو آپ تعاون ہی نہیں دیتے جس میں بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو. جس میں بخاری تو کتاب تو پڑھائی نہیں جاتی، بخاری تو پڑھائی نہیں جاتی، ہم اس کے ساتھ تعاون کیا کریں؟ بلکہ یاد آیا شیخ صاحب دفتر میں ایک دفعہ میٹنگ ہوئی علماء کرام کی، حضرت مولانا عبداللہ صاحب گوجرانوالا والے رحمت اللہ علیہ وہ امیر تھے. بات ہوئی کہ چھوٹے مدرسے جو ہیں نا وہ بڑے مدرسے مدارس کی کیٹاگری بننی چاہیے، درجہ بندی ہونی چاہیے. کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے مدارس میں، تو بعض مساوقات وہاں بھی جائیں جہاں بخاری پڑھنے والے صرف 2 ہیں، جہاں 3 ہیں، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جہاں بخاری پڑھنے والا صرف 1 تھا، صرف 1 تھا، لیکن تقریب بخاری شریف کی ہو رہی ہے. یہ تجویز آئی کہ جناب جس طرح سکولوں اور کالجوں کی درجہ بندی ہے اسی طرح مدارس کی بھی درجہ بندی کر دی جائے. سب ساتھیوں نے تائید کی، لیکن اس فقیر نے کہا کہ یہ بات آپ کی کوئی نہیں مانے گا، کوئی مدرسہ اس کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ حضرات نے امام بخاری اور صحیح بخاری کا تعارف اتنا کروا دیا ہے کہ حضرات چندہ اسی مدرسے کو دیتے ہیں جس مدرسے میں بخاری شریف کی تکمیل ہو، یا درجہ بندی نہیں ہوگی. مولانا بڑی اونچی آواز سے سنتے، کان درست نہ تھے، اونچی آواز سے سنتے تھے، ساری باتیں سنتے رہے. آخر میں بالآخر فرمانے لگے میں نے سب کی باتیں سنی ہیں لیکن بات وہی ہے جو اس نے کہی، کوئی اس درجہ بندی کو قبول نہیں کرے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ جس طرح وہاں درجہ بندی ہے یہاں بھی درجہ بندی. آپ کے پڑوس میں حضرت اکوڑا کھٹک ہے، الحق ان کا ماں نامہ نکلتا ہے، شیخ صاحب جانتے ہیں. اس میں ایک دفعہ رپورٹ چھپی کہ صحیح بخاری کا سبق شروع ہونے سے پہلے صحیح بخاری کا ختم ہوتا ہے. کیوں؟ کہ بخاری کا سبق پڑھنے لینے والے صحیح بخاری کا ان کی تعداد 1100 تھی. اس سال 1100 تھی، اندازہ لگائی. اور یہاں یہ 1100 1129 صفحات ہیں، 28-30 صفحات ہیں بس. اس میں لکھا تھا کہ ایک ایک طالب علم کو بخاری شریف کا ایک ایک صفحہ دے دیا جاتا، وہ پڑھ لیتا. صفحہ پڑھنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے، وہ پڑھ لیتا. اس کے بعد دعا ہوتی. کیوں؟ کہ علماء نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری ختم کرنے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک برکت ہے. جس طرح قرآن مجید کے ختم کی یہ بھی کیفیت. تو پہلے دعا کرتے ہیں پھر اس کے بعد سبق پڑھتے. امام فربری ہی نہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس قدر پڑھا گیا ہو جس طرح صحیح بخاری کو پڑھا گیا ہے.
امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معروف ہے، اس کے دو بڑے مرجع ہیں. ایک علامہ ابن العربی اور دوسرے ابن عطیہ رحمہم اللہ. شیخ صاحب جانتے ہیں. اور یہ امام ابن عطیہ وہ ہیں، ذہبی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صحیح بخاری کو 700 مرتبہ پڑھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اصولی تھے، لغوی تھے، سارا علم موجود ہے. لیکن بخاری کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ہم تو مدرسے میں ایک بار بخاری شریف پڑھ لی، اس کے بعد ہاتھ ہی نہیں لگاتے طالب علم. اور معذرت کے ساتھ انتظامیہ سے کہ جس وقت ہم آخری کتاب پڑھانے کے بعد درس دلوا لیتے ہیں اور پھر ساتھ انعام دیتے ہیں، تو اس انعامات میں جو کتابیں دی جاتی ہیں صحیح بخاری مترجم دی جاتی. یہ علمیہ ہے یا نہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی علماء کیسے کہاں سے پیدا ہوں؟ ہم آپ ہی اپنی اوقات بتلا رہے ہیں کہ ہمارے طالب علموں کی اوقات کیا ہے. ان کو انعام کے طور پر بخاری شریف وہ دی جاتی ہے جو ترجمے والی ہو. انا للہ و انا الیہ پڑھا کیا ہے انہوں نے. لیکن ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ 700 دفعہ انہوں نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے. اس سے پہلے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں. ادھر کوفے میں امام سفیان ثوری کی جامع، یا امام معمر کی الجامع، یا قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی کتاب الآثار، یہ سب موجود ہیں. امام عبداللہ بن مبارک کی کتابیں موجود ہیں، وقی بن جراح کی کتابیں موجود ہیں. لیکن ان تمام محدثین رحمہم اللہ میں سے کسی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے یہ سب صحیح حدیث پر مبنی ہے. سب سے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے، امت کے سامنے پیش کیا ہے تو امام بخاری نے صحیح حدیث. اس سے پہلے کسی نے صحیح حدیث پر مرتب کتاب نہیں لکھی. آج جو بات کی بولی ہے کتاب الآثار کے بارے میں کہی جاتی ہیں، یہ تو ایسا کھکھیڑ ہے کہ جس کے لیے مستقل ایک درس کی ضرورت ہے. کتاب الآثار میں تو ایسی بے اثر روایات موجود ہیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. صحیح ہونا تو گزارا ہے. شیخ صاحب اس کتاب میں تو یہاں تک ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں جب اس وقت فتح مکہ کے موقع داخل ہوئے تھے حرم میں؟ تو انہوں نے کہا 4 رکعتیں. یہ کتاب الآثار کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر تو ساتھ ہی نہیں تھے، ساتھ تھے حضرت بلال اور اسامہ، اور وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. کتنا فرق ہے، کہاں 2 رکعتیں کہاں 4، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. لیکن آج باور کروایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی صحیح کتاب کتاب الآثار ہے. میں اپنے علماء کرام سے عرض کروں گا کہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلائیں اور سمجھائیں کہ کتاب الآثار کی پوزیشن کیا ہے صحیح بخاری کے مقابلے میں. بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ کتاب الام کو، امام مالک کی کتاب موطا کو کتاب الآثار سے وہی نسبت ہے جو نسبت صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے. یعنی کیا مطلب کہ کتاب الآثار بمنزلہ صحیح بخاری کے اور موطا بمنزلہ صحیح مسلم کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ امام ابو حنیفہ یا قاضی ابو یوسف یا امام ابو محمد نے یہ دعویٰ کیا، نہ 13ویں صدی سے پہلے کسی نے اس بات کا اظہار کیا. میں کہتا ہوں یہ 14ویں صدی کی بدترین بدعت.
کہ کتاب الآثار وہ صحیح ترین کتاب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. امام بخاری نے صحیح کا دعویٰ کیا, نام لکھا, ما مضا وضعت فیہ الا ما صحا. میں اس میں صحیح کتاب حدیث ہی میں نے جمع کی, نام بھی یہی رکھا, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ نام بذات خود ایک ایسی تفصیل طلب ہے کہ اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے. جامع کیا ہوتا ہے, مسند کیا ہوتا ہے, صحیح کی تعریف کیا ہے, من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کے کیا معنی اور تقاضے ہیں. طلباء جانتے ہیں حدیث کی تعریف آپ نے کیا پڑھی ہے, شرح نخبہ سے لے کے ابن الصلاح تک, کہ حدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی علیہ السلام کی طرف جس کی نسبت, وہ نسبت قولی ہو, فعلی ہو, تقریری ہو. تین قسم کی نسبتیں, وہ قولی ہو, وہ فعلی ہو, وہ تقریری ہو. بس یہ ہے حدیث کی تعریف. لیکن امام بخاری نے جو نام رکھا ہے وہ کیا ہے, الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امور میں قولی حدیث آ گئی, احکام آ گئے, سنن میں فعلی آ گئی, اور ایام میں تقریری ہی نہیں, نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اور حیات آ گئی. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ شرح نخبہ سے لے کے آخر تک جو حدیث کی تعریف ہم پڑھتے ہیں اس سے زیادہ جامع تعریف ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے نام میں رکھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بنیاد, اس کی ابتدا مکہ مکرمہ میں کی, اور مکہ مکرمہ میں بھی کیسے, ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا, 2 رکعتیں پڑھتا تھا, دعا استخارہ پڑھتا تھا, اللہ سے گویا مشورہ کرتا تھا, اپنی تحقیق تدقیق کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جو دل میں القاء ہوتا اس کی بنیاد پہ وہ حدیث میں اس کتاب میں درج کرتا. ابتدا کہاں بیٹھ کے, مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کے. کیا کوئی اور کتاب ہے جس کے مصنف نے یہ اہتمام کیا ہو, یہ اہتمام کیا ہو. اور پھر اس کے ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں کہاں, ریاض الجنہ میں بیٹھ کے, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ریاض الجنہ میں بیٹھ کے امام بخاری نے صحیح بخاری کے ابواب لکھے, اس کو مرتب وہاں کیا ہے, ابواب کی تبویب وہاں. اور ابواب ہر باب لکھنے سے بھی پہلے حدیث کی طرح 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اب بتلائیے اتنی للہیت اور اتنا اخلاص کسی کتاب کے اور مصنف کا بھی تذکرہ کسی بھی سوارے نگار نے کیا ہے؟ نہیں کیا. یہ اخلاص تھا جس کی برکت سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی. اور یہ واحد کتاب ہے. امام اسحاق ابن راہویہ نے فرمایا اپنے طلباء کی مجلس میں, کاش تم میں کوئی ایسا ہو جو صحیح حدیث کو مرتب کرے. امام اسحاق کا یہ قول بذات خود اس بات کی دلیل ہے, باوجود کہ امام اسحاق خود مصنف ہیں, مسند ان کی کتاب کا کچھ حصہ چھپ چکا ہے, لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب تک کوئی حدیث صحیح کتاب حدیث کی نہیں لکھی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور انہی دنوں نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی خواب میں. کیا دیکھتے ہیں کہ میں پنکھے سے
آپ کے رخ انور پر بیٹھنے والی اور کوشش کرنے والی بیٹھنے کی مکھیوں کو ہلا رہا ہوں، دور کر رہا ہوں۔ معبرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ تم صحیح احادیث کو مرتب کرو گے کہ اور جو روایات نبی علیہ السلام کی طرف غلط منسوب ہو چکی ہیں ان کو علیحدہ کر دو گے۔ اس خواب نے بھی تائید کی امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ابتدا کی، اور پھر صرف اظہار ہی نہیں کیا بلکہ محدثین نے اس کے ایک ایک حدیث کو پرکھا، ایک ایک راوی کو جانچا، پرکھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ دیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ امت نے اعزاز دیا محدثین رحمہ اللہ میں، امام شافعی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ۔ کن کن کی باتیں بتلاؤں کہ جنہوں نے اس کتاب کی صحت کا اقرار اور اعتراف کیا۔ عموماً لوگ جو حقیقت سے بے خبر ہیں وہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التتبع اس کو حوے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام بخاری کی احادیث پر اعتراض کیے ہیں امام دارقطنی نے، لیکن ان اعتراضات کی پوزیشن کیا ہے؟ میں اگر کچھ کہوں تو شاید آپ جانبداری کا تصور کریں، لیکن میں بات کرتا ہوں کس کے حوالے سے؟ علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے۔ انہوں نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث پر اعتراض کیا ہے ان میں کوئی ایک روایت بھی صحیح بخاری کی ایسی نہیں جس کا متن کے ساتھ تعلق ہو، اور یہ اعتراض ہو کہ اس کا متن ضعیف ہے۔ متن کے اعتبار سے صرف صحیح مسلم کی ہے کہ روایت پر انہوں نے تنقید کی ہے، لیکن وہ تنقید بھی کہتے ہیں امام دارقطنی کی درست نہیں ہے۔ یہ علامہ کشمیری نے فیض الباری میں کہا ہے رحمہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابواب میں مرتب ہونے والی جتنی کتابیں، اس سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ یہ ابواب پر تھی، مصنف عبدالرزاق ابواب پر تھی، موطا امام مالک کا ابواب پر ہے، الآثار امام محمد کی ہو یا ابو یوسف کی یہ ابواب پر ہے، امام عبداللہ بن مبارک کی زہد ابواب پر ہے، امام وقیع کی کتابیں ابواب پر ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ابواب کو مرتب کرنے میں مبادی بھی امام بخاری ہے اور منتہی بھی امام بخاری ہے۔ جس عروج پر ابواب کو پہنچایا ہے اور جس طرح استنباط کیے احادیث مبارکہ سے، یہ اس قسم کے استدلال اور استنباط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ یہ بھی انہوں نے العرف الشذی میں بھی کہا اور یہ انہوں نے فیض الباری میں بھی کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحیح بخاری کو اللہ ذوالجلال نے وہ قبولیت عطا فرمائی ہے قرآن مجید کے بعد کہ دنیا کی کسی اور کتاب کو نہیں وہ مقبولیت حاصل۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا سوا امام بخاری سے جنات نے بھی کیا ہے، بلکہ عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے علامہ شوقانی نے البدر الطالع میں کہ ایک جن تھا جبال شام میں جو جنوں کا قاضی تھا،
وہ ملا امام عبد الغنی نابلسی کو، کہنے لگا میں نے امام بخاری سے سوا کیا ہے صحیح بخاری کا، اگر آپ سند عالی سے صحیح بخاری کا سوا چاہتے ہیں تو مجھ سے روایت سن لیں۔ تو انہوں نے حدیث سنائی جن نے، اور عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن کے حوالے سے روایات کو ذکر کیا۔ علی بن حرب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے تو صحیح بخاری خواب میں جنت میں امام بخاری سے پڑھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شارانی کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے 8 ساتھیوں نے صحیح بخاری کا سماع نبی علیہ السلام سے کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے نام ذکر کروں؟ یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے قرآن مجید کے بعد۔ اسی لیے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا، یہ اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اس بات کو ختم کرتا ہوں، پھر جس اسلوب سے امام بخاری نے یہ کتاب لکھی ہے وہ اسلوب بھی ایسا نادر ہے کہ جس کو ماء و شبہ پا ہی نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، سنن کا موضوع اور ہے، جامع کا موضوع اور ہے، صحیح کا موضوع اور ہے، لیکن صحیح مسلم ہے، کتاب الایمان سے ابتدا کرتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی ابتدا کتاب الوحی سے کی ہے، اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہیں۔ کیوں لائے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم طالب علموں کو سبق دے گئے کہ دین پڑھنے پڑھانے والوں اپنی نیتوں کو صاف کر لو، اگر نیتیں صاف نہیں ہیں تو کوئی کام اللہ ذوالجلال کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے پڑھنے سے بھی پہلے اپنی نیت کو صاف کرو، عمل کرنے سے بھی پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو سارا عمل برباد، ساری محنت برباد، ساری عبادت برباد۔ ابتدا یہاں سے کی کتاب الوحی سے، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی پر ہے، وحی الہی پر ہے، جو اللہ ذوالجلال نے بدریہ جبرائیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان لائے، اور کتاب الایمان کے بعد امام بخاری کتاب العلم لائے۔ دیکھیے، ایمان آ گیا، پھر علم چاہیے، عمل سے پہلے علم چاہیے۔ اگر عمل کرنا ہے تو علم سیکھیے، اور علماء نے فرمایا ہے جو عمل فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض، جو عمل سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت۔ اس لیے عمل سے پہلے علم۔ امام بخاری کتاب العلم پہلے لائے، پھر اس کے بعد کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ لائے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ترتیب کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ سنن میں کیا ہے؟ کتاب الطہارہ سے ابتدا ہو رہی ہے۔ مسلم میں کیا ہے؟ کتاب الایمان سے صرف ابتدا ہو رہی ہے۔ موطا میں کیا ہے؟ جناب نماز کے اوقات سے بات ہو رہی ہے، طہارت کی بات پہ ہے، اوقات نماز سے پہلے روایت آ رہی ہے۔ آپ بتلائیے کہ یہ جو حسن ترتیب ہے، یہ اسی لیے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا کہ اس کے بانی بھی یہی ہے اور اس کے خاتم بھی یہی ہے۔ اس کے بانی بھی یہی ہے اور اس کے خاتم بھی یہی ہے۔ یہ اسلوب کسی اور کو نہیں سوجا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سوجایا ہے۔ اور حضرت شیخ التفسیر جانتے ہیں، جیسے یہ قرآن مجید کی تفسیر میں سورۃ فاتحہ کا بقرہ سے کیا ربط ہے؟
آل عمران کا بقرہ سے کیا ربط ہے؟ نساء کا بقرہ سے کیا ربط ہے؟ آل عمران سے کیا ربط ہے؟ مائدہ کا نساء کے ساتھ کیا ربط ہے؟ علماء بتلاتے ہیں، تفاسیر میں ذکر ہے اس کا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ صحیح بخاری کی ابواب کی بھی یہی ترتیب بیان کرنے کے لیے علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی کہ کتب میں ترتیب کیوں کیا ہے، ان ترتیبوں میں ربط کیا ہے، اس باب کے بعد اس کتاب کے بعد یہ کتاب کیوں ہے. جس طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط ہے، اسی طرح صحیح بخاری کے کتابوں کے مابین بھی ربط ہے. اسی وجہ سے تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس ترتیب کے بانی بھی وہی ہیں اور اس کے خاتم بھی وہی ہیں. اللہ اکبر. اور آخری کتاب وہ کتاب التوحید ہے. یہاں ایک بات اور سمجھیے، صحیح بخاری میں ثلاثی روایات ہیں. ثلاثی روایات کیا ہیں کہ امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے مابین صرف 3 واسطے ہیں، تبع تابعی کا صحابی کا اور آگے نبی علیہ السلام کی روایت. ثلاثی روایات ہے صحیح بخاری میں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب. فرمایا بہتر لوگ میرے زمانے کے جو میرے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، وہ بہتر زمانہ ہے. پھر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت جو جھوٹ پھیلا، خوارج نے پھیلایا، روافض نے پھیلایا، جہمیوں نے پھیلایا، معتزلہ نے پھیلایا، قدریہ نے پھیلایا اور جبریہ نے پھیلایا. ان تمام جھوٹ کا نکھار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. گویا یوں کہیے کہ فتنے کے زمانے سے پہلے اللہ ذوالجلال نے اپنے اس بندے سے یہ کام لیا کہ امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ کتاب اللہ ذوالجلال نے امت کے ہاتھوں تھما دی. اور کمال یہ ہے کہ ان تمام کی رد کیا امام بخاری نے، تمام بدعات کا، لیکن کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا بھی نام نہیں لیا. اور اس میں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی. نبی علیہ السلام جب کسی کے بارے میں دیکھتے کہ اس نے غلط کام کیا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما بال اقوام، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کام کرتے ہیں. امام بخاری کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن خارجیہ کی بھی تردید موجود ہے، رافضیوں کی تردید بھی موجود ہے، جامیوں کی تردید بھی موجود ہے، معتزلہ کی تردید بھی موجود ہے، لیکن نام کسی کا نہیں ہے. جتنے اہل الرائے تھے ان سب کا. اور اہل الرائے سے مراد صرف اہل کوفہ نہیں، تمام اہل بدعت مراد، سب کی تردید کی لیکن نام نہیں لیا. بات سمجھے؟ یہاں آج ہمارے اسٹیجوں سے معذرت کے ساتھ اپنے ہی علماء کا نام لے لے کے جو خاک اڑائی جا رہی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کم. کیا یہ طریقہ نبوی ہے؟ کیا یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا ہے؟ کسی کو سمجھانے اور نقد کرنے کا اسلوب کیا ہمارے اسلاف کا یہی تھا جو آج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں؟ امام بخاری نے کیا آخری باب میں ہمارے سامنے سمجھایا ہے؟ اس میں کیا کہا ہے امام بخاری نے؟ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے قول جو تولے جائیں گے. اقوال بعض نسخوں میں ہے لیکن صحیح قول ہے. اور اس میں بھی امام صاحب نے اللہ ذوالجلال کے پاک کلام کی پیروی کی ہے. تب لفظ قول لائے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو زبان سے قول نکلتا ہے، ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے.
ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور کن کے بارے میں نکل رہا ہے؟ علماء کے بارے میں، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے. اور اللہ نے تو یہ فرمایا من یکتب، جو کسی کی غیبت کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لیکن علماء کی غیبت وہ کہتے ہیں مردہ بھائی کی بھی نہیں بلکہ مسموم مردہ بھائی کی گوشت کھانا ہے، وہ زہریلا ہے زیادہ. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے. خطرہ ہوتا ہے کہ انجام ہی انسان کا برا نہ ہو، لیکن ہم اپنے انجام سے بے خبر ہو کے، بے پرواہ ہو کے جو زبانوں میں آ رہا ہے کہیں جا رہے ہیں. امام بخاری نے تو ہمیں یہ سبق دیا تھا. اور بخاری پڑھنے پڑھانے اور سبق سننے سنانے والوں، امام بخاری نے تو یہ ہمیں سبق دیا تھا، لیکن ہم صرف سننے کے لیے رہ گئے ہیں، بات کو پلے باندھنے کے لیے ہم باقی نہیں ہیں. تو آخری باب، اس سے پہلے بھی یہ آخری کتاب کتاب التوحید ہے. آخری کتاب کتاب التوحید ہے. اب دیکھیے کتاب الایمان میں کتاب التوحید کا ذکر نہیں ہے، ایمانیات کا ذکر ہے، اس کے اجزاء کا ذکر ہے، جو چیزیں ایمان میں شامل ہیں ان کا تذکرہ ہے. لیکن توحید ذات، توحید عبادت، توحید اسماء و صفات، اس کا کتاب الایمان میں کوئی ذکر نہیں. اس کا ذکر امام بخاری نے کتاب التوحید میں آخر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ واحد ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، عبادت کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے. اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک، اپنی صفات میں بھی لا شریک اور اپنی عبادت میں بھی لا شریک. یہ ہے کتاب التوحید. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ جس میں امام صاحب نے یہ اشارہ کیا، دین پڑھنے پڑھانے اور سننے والوں، اگر تم صحیح احادیث کا سب جتنی بھی احادیث ہے صحیح، ان پر عمل بھی کر لو، ان پر عمل کر لو، لیکن توحید صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ ذکر و اذکار قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہے. اس لیے عمل کر لو، لیکن توحید کو بالخصوص اگر زندگی میں ایسے واقعات ہوئے، زندگی گزر گئی عمل کرتے ہوئے، اور اس میں شرکیہ اعمال بھی تھے، شرکیہ عقائد بھی تھے، شرکیہ افکار بھی تھے، لیکن اب تو زندگی آخری ہے. اس آخری زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے جڑ جاؤ. اللہ علیہ نے اس کا کتاب التوحید کے ساتھ تعلق، بلکہ پوری کتاب کے ساتھ بھی تعلق. توحید کے لیے کے ساتھ تعلق تو اس لیے کہ اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں کلمے اللہ ذوالجلال کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں. سبحان کلمہ تنزیہ، جس میں اظہار ہے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک. اور حمد کیا ہے کہ تمام ذاتی صفات کا مالک اللہ. حمد اس کی ہوتی ہے جس کی صفات ذاتی ہوں، مدح اس کی ہوتی ہے جس کے صفات ذاتی نہ ہوں بلکہ کسی کے دیے ہوئے ہوں. معروف سی بات ہے، آپ حمد باری تعالیٰ کہتے ہیں، مدح رسول کہتے ہیں، نعت رسول کہتے ہیں، نعت باری تعالیٰ نہیں کہتے. فرق سمجھے؟ مدح اور حمد میں حمد ہوتی ہے اس وصف کی، اس شخصیت کی، اس ہستی کی جس کے صفات ذاتی ہیں، اور اللہ کے تمام صفات ذاتی ہیں. انسان کے جتنے صفات ہیں وہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے.
ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی سمجھے نا میرے اتنے مربع ہیں، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، یہ اللہ کی عطا سمجھو. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی عطا سمجھو کہ یہ اللہ نے عطا کی ہے. ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے اعضاء اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے دیکھتے. ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں ہم دیکھتے ہیں، غلط کہتے ہیں. اللہ چاہے تو انہی دیکھنے والی آنکھوں کو بند کر دے. لو نشاء لطمسنا علی اعین. اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کا حالہ ہی ختم کر دے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ اندھا کر دے، یہ آنکھ جہاں لگائی گئی ہے اس کا یہ حالہ ہی ختم کر دے. دیکھنا تو گجاگرا، تمہارا چہرہ برابر کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام. اللہ اکبر کبیر. ہم اللہ کے دکھانے سے دیکھتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے دکھایا. سورۃ انفال پڑھے، غزوہ بدر میں اللہ ذوالجلال نے صحابہ کرام کو کفار کا 1000 لشکر تھوڑا کر کے دکھایا اور کفار کو مومنوں کا لشکر زیادہ کر کے دکھایا. یہ دکھانے والا کون ہے؟ غار پر کھڑے ہیں، نیچے دیکھیں تو نبی علیہ السلام اور ابو بکر پکڑے جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن اللہ ذوالجلال نے جو تلاش کے لیے آئے تھے، پیچھے آئے تھے، ان کو نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کو نہیں دکھایا. دکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سنانے والا اللہ ہے. اللہ سناتا ہے تو ہم سنتے ہیں، اللہ کچھ دے تو ہم کچھ حاصل رکھتے ہیں. او بھائیو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہم سب فقیر ہیں، ہم خود سب محتاج ہیں، ہم سب بے بس. جو اللہ عطا فرمائے وہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. اسی لیے ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حمد اس کو کہتے ہیں یا اس ہستی کے لیے ہے کہ جس کے ذاتی صفات. بات لمبی ہو جائے گی. بعض حضرات نے کہا ہے، کیا نام لوں، کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ذاتی تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حیات وہ ذاتی تھی، اور نبی علیہ السلام کو موت نہیں آئی، ایک آن موت آئی. اور وہ بھی کیسے؟ جیسے لائٹ کے اوپر آپ کوئی گلاس رکھ دیں، نیچے لائٹ تو جلتی رہتی ہے، آپ کو نظر نہیں آتی. یہ کیفیت بیان کی گئی. کیوں؟ حیات ذاتی ہے. جب حیات ذاتی ہے تو یہ حیات، اس کا خروج جسم سے نہ ہوا. جب ایک بنیاد غلط رکھی تو اس پر بنائے علل بنا فاسد سے فاسد رکھا. جبکہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. اور یہی بات مکہ مکرمہ میں سہیل بن عمر کہتے ہیں. یہی خطبہ اور یہی باتیں. عجیب اتفاق. یہی سہیل تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا تھا کہ حضور اجازت دینا میں اس کے دانت توڑ دوں، یہ کیسے باتیں کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر رہنے دو، یہی دانت اور یہی زبان کبھی تمہیں فائدہ دے گی. اور فتح مکہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت جو خطبہ حافظ نے لکھا ہے علیہ صحابہ میں، جو خطبہ، جو الفاظ تقریباً حضرت ابوبکر صدیق کے تھے مکہ مکرمہ میں، وہی سہیل بن عمر کے تھے. من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. لیکن یہاں کہتے ہیں نہیں، موت ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون. یہاں کہتے ہیں نہیں، فوت ہوئے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟
حیات ذاتی ہے، ختم نبوت نہیں، ختم نبوت بھی ذاتی ہے، لیکن یہ فکر درست نہیں ہے، بلکہ ذاتی کہنے کے نتیجے میں پھر آگے جو کچھ کہا گیا وہ آگے پھر ایک گورکھ دھندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہے کہ بڑے بڑے حضرات جب پھسلتے ہیں تو پھر غلطی بھی بڑی ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو بچہ پھسلنے لگا تو کہا بیٹا خیال کرنا پھسلنا جانا چوٹ نہ لگ جائے۔ انہوں نے فرمایا حضرت صاحب میں پھسلوں گا تو مجھے چوٹ لگے گی، اگر آپ پھسلیں گے تو امت کو گمراہ ہو جائے گی۔ علماء اگر پھسل جائیں، ان خیر الخیار خیر العلماء و ان شر الشرار شرار العلماء، خیر ہے تو وہ بھی علماء سے، اگر شر ہے تو وہ بھی علماء سے۔ اگر امت کی بھلائی کرنی ہے تو وہ بھی علماء کریں گے، اگر امت میں شر پھیلے گا تو وہ بھی امت کے ان کے ذریعے پھیلے گا، اور پھیل رہا ہے یا نہیں؟ عقیدے کی گندگی پھیل رہی ہے یا نہیں؟ عمل کی گندگی پھیل رہی ہے یا نہیں؟ یہ سارے کون کر رہے ہیں؟ جاہل کر رہے ہیں، صاحب جبہ و دستار کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری نے آخری حدیث میں بھی باب کے ساتھ یہ موافقت دی کہ اللہ ذوالجلال ہر عیب سے پاک ہے اور تمام صفات حسنہ کا مجموعہ ہے، اور وہ صفات ذاتی ہیں، اس کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں لفظ جو ہر غلطی سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر عیب سے اور نقص سے پاک، اور تمام خوبیوں کا مالک عظیم وہی ہے، باقی کوئی عظیم نہیں۔ سمجھ لو بات، باقی کوئی عظیم نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں نے عظیم بنایا انسانوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم بنایا، اللہ کا معاذ اللہ بیٹا بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد بیت الخلاء بھی جاتے ہیں۔ یہ کمزوری بھی اس میں ہے، پہلے بھوک لگنے کی کمزوری، پھر جو کھایا ہے اس کو نکالنے کی کمزوری۔ بات سمجھے؟ یہ کمزوری ہی کمزوری ہے۔ انسان کون ہے جو اس کمزوری سے پاک ہے؟ اور یہی غلطی تھی کفار مکہ کو کہ یہ رسول مال حاضر رسول ہے، یاکل الطعام و یاکل الطعام، یہ آدمی، یہ انسان جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، پیتا کھاتا ہے، یہ رسول۔ ہم میں اتنی کمزوری ہیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ رسول میں بھی یہ کمزوری ہیں۔ یہ بات ان کو بھی سمجھ نہ آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج لوگوں نے بہت سو کو عظیم بنانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، سب کمزور ہیں، سب فقیر ہیں، سب محتاج ہیں، اللہ کا دیا ہی کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیز طاقت سے ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کے معنی ہی ہے کہ ہم تو ہل بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی بند نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیں حاصل نہ ہو، دی ہوئی طاقت حاصل نہ ہو۔ تو یہ ہے عظیم۔ عظیم بھی وہی ہے جو بے عیب ہے اور جو کیا ہے، ہر صفت سے متصف ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عظیم بھی ہے۔ اللہ اعظم من کل عظیم، اللہ کی یہی صفت اکبر بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شیخ الاسلام نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اکبر یہ ابلغ ہے اعظم سے، اور اب آپ سمجھیں گے اس بات کو۔ اکبر یہ صفت اعظم ہے، ابلغ ہے، کس سے؟ اعظم سے۔ کیوں؟ کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی والازارو، کیسے لفظ ہے جی؟ والعظمت ازاری،
میری عظمت چادر ہے نیچے کی، اور اوپر کی چادر کیا ہے؟ وہ کبریائی ہے میری۔ جو اوپر کی چادر ہوتی ہے نیچے کی چادر سے افضل ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ اسی سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعظم درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ اعظم اللہ اکبر کے قائم مقام نہیں ہے، کہ اعظم جتنا زیادہ ابلغ ہے، اعظم اتنا ابلغ لفظ، بلیغ لفظ، زیادہ معنی خیز لفظ نہیں ہے۔ تو یہاں سبحان اللہ العظیم، عظیم بھی وہی ہے جو بے عیب ہے اور تمام صفات سے متصف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ ابتدا میں جو لفظ ہے حدیث شریف کے، کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، یہ رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، زبان پڑھنے میں آسان لیکن قیامت کے دن وزن کرنے میں بڑے وزنی اور بڑے بھاری۔ اب یہاں کلمتان سے مراد بامانہ کلام ہے، وہ نحوی کلمہ نہیں جو ہم نحو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کلمہ لفظ مفرد، مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، بلکہ بامانہ کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ آپ کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمہ شہادت کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اخبارات میں کلمۃ الیوم ہوتا ہے جو پہلا مقدمہ لکھتے ہیں، اداریہ لکھتے ہیں، حالانکہ وہ پورے 2-4 کالم پر مبنی ہوتا ہے، لیکن کلمۃ الیوم لکھتے ہیں عربی میں۔ تو کلمہ سے مراد دو کلمہ بامانہ الفاظ، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ فرمایا کلمتان حبیبتان، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہ بتلاتی ہے بات کہ اللہ ذوالجلال متصف بالمحبت ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو کلمات محبوب ہیں تو وہ کلمات پڑھنے والے بھی اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ بات سمجھے؟ جو کلمات محبوب ہیں وہ کلمات پڑھنے والے بھی اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین، ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر اللہ اپنی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ اگر تم سارے مرتاد ہو جاؤ تو میں ایسے بندے اپنے لے آؤں گا یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کریں گے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں پہلے کیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، سمجھے ہے کوئی اشارہ؟ رضی اللہ عنہم، یہ اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ پہلے اور صحابہ کا اللہ پر راضی ہونا بعد میں۔ یہ صحابہ کا چناؤ گویا خود اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی بات امام قرطبی نے یہاں کہی کہ محبت اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کرے، اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دے تو اللہ اپنی محبت اپنے بندے میں پیدا کرتے ہیں اور بندہ پھر اللہ سے محبت کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑا بلند مقام ہے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ماؤ شما کو نہیں ہے۔ ہاں
وہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ وہ نغمہ نہیں جو ہر تار پہ گایا جائے، محبت کا یہ نغمہ ہر ایسا نہیں ہے، یہ مخصوص بندوں کے لیے ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دو فرشتوں میں کہ میرے فلاں بندے سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل کو، جبریل زمین پہ جاؤ اور زمین میں اعلان کر دو لوگوں کے مابین، لوگوں فلاں سے محبت کرو، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں سے زمین والے جو محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ اور اس محبت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اللہ والے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جو اس وقت چلتا ہے، اعلان نہ بھی ہو تو کشا کشا اور کھینچے کھینچے لوگ آتے ہیں ارد گرد سے اس کے جنازے میں، کیونکہ ان کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے اپنی، تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں جس طرح صفات کی تعویل کرنے والوں نے کہا کہ یہ اس کا معنی ہے اللہ قبول کرنے والے ان کی دعاؤں کو، یہ معنی نہیں، اللہ محبت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کسی سے غصے ہوتے ہیں، اور آپ رات دن پڑھتے نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا، غضب مانتے ہو یا نہیں مانتے اللہ کا؟ اللہ کا غضب مانتے ہو تو اللہ کی محبت بھی مانو۔ اگر کسی سے اللہ غصے ہوتے ہیں تو دوسرے سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈالے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دو کلمے کو اللہ ذوالجلال نے، امام بخاری نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ آسان بھی ہیں، توحید پر دلالت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کتاب کے اختتام پر، کہ یہ مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہونا ہی چاہیے، ہر مجلس کے اختتام پر۔ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض واذکروا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ نماز پڑھ لی جمعے کی، کاروبار کرو لیکن اللہ کا مت بھلاؤ۔ حج کر لیا، اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اب مینا میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کب جانا ہے کب جانا ہے، نہیں، یہاں اللہ کا ذکر کرو۔ تو عمل کے اختتام پر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے، گویا کہ امام بخاری نے بتلایا ہے کہ عمل کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اختتام پر بھی وہ جو سبحان کے ساتھ اور حمد کے ساتھ متصل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام پر بھی نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ ساری باتیں مجلس کے اختتام پر نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی۔ تو اسی کتاب کے اختتام پر اسی نیت سے امام بخاری نے یہ کتاب ذکر کی ہے۔ بلکہ امام اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ معروف شارح ہیں صحیح بخاری کے، انہوں نے تو ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ کتاب آخر میں لا کے اور اس میں وزن اعمال کی یہ حدیث لا کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن اس وقت ہوگا جب تمہارے وہ اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ اگر سنت کے مطابق اعمال نہیں ہیں تو تمہارے اعمال کا کوئی وزن نہیں، تمہارے اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ اس لیے ایک باب میں کئی اشارے کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنا آخری عمل وہ اللہ کے ذکر پر کرو، اپنی زندگی کا آخر وہ اللہ کے ذکر پر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام سے کیا فرمایا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔
اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور پھر آخر میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اپنے اعمال کا سنبھالا کرو، اعمال سنت کے مطابق کرو، تبھی وہ قبول ہوگے، تبھی ان کا وزن ہوگا، ورنہ ان کا کوئی وزن اللہ کے ہاں نہیں ہوگا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ من احدث فی امرنا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کی رضا کا باعث ہو اور جنت میں جانے کا باعث ہو، اور میں تمہیں بتلا کے نہ جا رہا ہوں، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو اور جہنم میں جانے کا سبب ہو، میں تمہیں اس سے خبردار کر کے نہ جا رہا ہوں۔ اب بتلائیے آپ کے اس فرمان کے بعد کیا کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ یہ بھی کر لو، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ نیکی تو ہے نا، ثواب ہی تو ہے نا، کیا حرج ہے اس میں؟ اور اللہ کے بندو اس میں اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا؟ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جو نبی علیہ السلام کے موافقت میں عمل کرتے ہیں، وہ اگرچہ کام ہی کیوں نہیں۔ بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ اللہ کے ہاں فیصلے وزن پر ہوں گے، قدر پر ہوں گے، گنتی پر نہیں ہوں گے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ احسن العمل نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح احادیث کی تابعداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اور خرافات سے اور شرک سے اور اسی طرح شرک سے اور بدعات سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔